واصحابه وازواجه والى ارواح ائمه الاسلام المسلمين والى ارواح ذريه رسول الاسلام اجمعين خصوصا له سيدنا المهاجر الى الله محمد بن صلى سيدنا وسيدنا عبد المحمد جدا وعلي وعلى سيدنا الحبيب الرحمن وصدقنا الشيخ وسلم وفي اجل ثم الى ارواح حبيبنا بن عبد الرحمن والشيخ عبد الله بن محمد وعبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم الى ارواح حبيب علي بن محمد الحبشي والى ارواح اولاده حسن بن الحبشي والى ارواح محمد الحبشي والى ارواح الحبيب والقدر ابو بكر محمد سجاد ثم الى الحبيب والقدر ابو بكر محمد سجاد ثم الى ارواح الحبيب عبد الله بن محمد الشهيد الدين ثم الى ارواح حبيب صالح بن حسن الحامد ثم الى ارواح الحبيب حسن بن سالم بن الحبيب عبد الله بن شاكر ثم الى محمد بن علي المالك ثم الى محمد بن سالم بن حفيد والى ارواح علي المشهور ثم محمد بن سالم بن حفيد ثم الى ارواح ابو بكر بن علي المشهور ثم الى روح صاحب سفينه النجاه الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير والى ارواح اولياء الى مشارق الارض الى مغربها واصولهم وفروعهم وتلامذتهم والى ارواح جدادنا وجداتنا اعمامنا اعماتنا اخوالنا خالاتنا وعلى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم اجمعين الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره عن جميع درجاتهم من جنه كثير من طلباتهم وعلى حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره وان يجعلنا ان الله يزيدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وان الله يحفظنا يحفظ اولادنا يحفظ بناتنا يحفظ اصحابنا يحفظ جميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبه والذنوب والمعصيه والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وتولى أعمالنا في صحة وعافية ويختمنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه واردا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأكفى يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع
يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأنهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حتى أن الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظيم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا.
واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنا وكن يضمانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برى كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه مهانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما تناولت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسؤول عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا
وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أمصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد وجهه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوضت ميلاد المشفع حانا ومن بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيب يا نبي سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع وملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نفست أسناب شرك ومن الشرك تصدى ودنا وابد الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا
عيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى مرحبا أبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى الجماع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا بكل ما ثنى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أجزنا بحيا حقا ليهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى وله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه بآية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة من سعدها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أتقها فرهانا صلى الله عليه لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان صلى الله عليه در له سلي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصفبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفور الرضا سبعانا صلى الله عليه وتهت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان سانا صلى الله عليه أنكره رقتها وسلمت
asjarun ahjarun ala maulana. Subhana man antaqa asjarun wa ahjarun Tuhanil Mustafa subhana. Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika dana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada wa qad nasa'al habibu bisiratin mardiyatin wa ma'ata isyana. Tarhabu ainullahi man attabahu asana tatiban nabi ihsana. Fanasa saduqan musinan daifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana. Dahimmatin wa sajaatin wa tawakkurin wa magarimin la tatasi usbana. Du'iyal amin wa huwa fi ahli sama ni'mal aminu lahul muhaiminu sana. Nabatihil ummu tazuru abahu fi toibata ifihal himamu kana. Wal Mustafa fi batniha wa qad ata alaihi sittun min sinihil ana. Wa qad atahat maktuhina ruju'iha fahabahu Abdul Muttalibi hanana. Sanataihi wafahul himamu fatammahu amun malal atfu alaihi janana. Otobathu bintu Huwailidin fil hamsi wal isrina hazat bil musyaffa'i syana. Qad haqqaqal maula laha amalaha nalat salaman aliyan wa makana. Wa halla muskilatan diwadhil najaril aswadi fil ka'bati aisu abana. Antiatil adli wa waqadil hijab subhana man allamahu wa ana. Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ataahu Jibril bi wahyillahi fi ghari Hira'in ya'budu ar-Rahmana. Wa lammahu thalatha thumma arsalahu iqra wa rabbuka 'allamal insana. فدعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا. كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا. وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به السبيانا. ملك الجبال أتى فقال أتبقها فقال لا بل أرتجي الحقبانا. أسرى به المولى وصل حربه الرسل وشاهد برزخا وجنانا. عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا. والجد بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا. فقام أشرى
داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أدى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ كنت له في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهانا كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المحيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد أشهدت لنعم من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجانا صلى الله عليه والله بل أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا تحرمنا خير من عندك بشر ما عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah, kajian fikih karya Al-Alama Syekh Salim bin Abdullah bin Smith. Sampai di halaman terakhir mengenai ini ya, gambaran berjamaah di terakhir ya. Sekarang mengenai jamaah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalal ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di pasal baru atau bab baru, faslun syurut jam'it takdim, syarat jamak takdim. Jadi menjamak sholat itu ada dua. Menjamak artinya menggabungkan sholat. Bisa jamak takdim, yaitu mengambil atau menarik sholat yang kedua digabungkan dengan sholat yang pertama, atau jamak takhir, mengakhirkan sholat waktu pertama bersama dengan sholat waktu kedua. Yang bisa digabungkan, yang bisa dijamak sholat itu hanya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dengan zuhur, asar tidak bisa dengan maghrib, isya tidak bisa dengan subuh. Jadi yang bisa digabung hanya zuhur asar atau maghrib isya. Nah, kemudian menjamak ini diperbolehkan baik karena safar atau karena hujan, bisa juga karena hujan. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi orang boleh menjamak sholat ketika dia dalam perjalanan safar. Secara kesepakatan ulama, safarnya yaitu safar jauh, jarak 2 marhalah. Kemudian begitu juga orang bisa menjamak di dalam kota walaupun dia tidak melakukan perjalanan jauh ketika terjadi hujan seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Tapi ada syarat-syaratnya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana menjamak sholat ketika hujan turun gitu ya. Begitu juga ada pendapat yang mengatakan boleh menjamak sholat di dalam kota dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, walaupun terjadi khilaf di antara ulama mengenai keabsahannya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan boleh jika sakit yang dideritanya itu menjadikan dia
sulit untuk mondar-mandir melakukan sholat di waktunya, jadi boleh menggabungnya. Begitu juga sakit yang membolehkan dia untuk sholat dalam keadaan duduk, ya. Nah itu berarti boleh dijamak menurut sebagian ulama. Baik, kita lanjutkan. Jamak takdim yang pertama adalah syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim yaitu asar dimajukan ke waktu zuhur atau isya dimajukan digabungkan bersama maghrib. Baik sholatnya mau dikosor atau tidak dikosor. Syarat pertama adalah al-bada'atu bil ula, dimulai dengan sholat yang pertama. Ketika orang mau melakukan jamak takdim, maka terlebih dahulu dia harus memulai sholatnya dengan sholat yang pertama dulu, yaitu sholat yang di waktu pertama, yaitu sholat zuhur, baru kemudian sholat asar, atau sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Ini syarat jamak takdim. Jadi syarat jamak takdim yang pertama harus mendahulukan sholat yang pertama, baru kemudian sholat yang kedua. Sholat zuhur dulu, baru asar, atau sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Kalau dia mendahulukan sholat asar dulu, baru sholat zuhur, kalau dia mendahulukan sholat asar dulu, baru sholat zuhur, padahal dia berilmu dan sengaja, maka sholat asarnya tidak sah. Sholat asarnya tidak sah. Sholat zuhurnya baru sah, karena sholat zuhurnya di waktunya. Nah, sholat asarnya tidak sah karena didahulukan dari zuhur. Kalau dia mendahulukan karena bodoh atau karena tidak sengaja, maka sholat asar yang didahulukan dari zuhur atau isya yang didahulukan dari maghrib itu jatuhnya menjadi sholat sunnah, seperti sholat sunnah. Jadi syarat pertamanya harus mendahulukan sholat yang di awal dulu. Umpamanya saya di rest area ini mau mentakdim sholat asar ke zuhur. Ternyata orang yang sholat berjamaah di rest area itu sudah sholat jamaahnya sholat asar. Bagaimana saya boleh sholat asar bersama orang tersebut atau tidak? Tidak boleh saya sholat asar dulu. Kamu harus melakukan sholat zuhur dulu, sebab kamu melakukan jamak takdim. Jamak takdim syarat pertamanya harus dilakukan sholat yang di awal dulu. Zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Tidak boleh dibalik. Ini syarat jamak takdim ya. Jamak ada dua gitu ya. Jamak takdim tadi apa? Menarik sholat yang di waktu kedua menuju ke waktu pertama. Asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib. Syarat pertamanya harus didahulukan sholat yang pertama, zuhur dulu dan maghrib dulu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah niyatul jam'i fiha, niat menjamak sholat fiha, di sholat yang pertama. Kalau kita mau menarik sholat asar di zuhur, maka pada waktu kita melakukan sholat zuhur, kita juga harus menghadirkan bahwa kita akan menarik asar, menjamak asar bersama zuhur. Jadi waktu saya niat sholat zuhur, kalau saya jamak takdim asarnya mau saya gabung dengan waktu zuhur, berarti ketika saya melakukan sholat zuhur, niat saya usolli fardhu zuhri wa jama'an takdiman ma'al asar. Di waktu saya niat zuhurnya, saya harus menghadirkan jamak takdim asar. Nah, boleh saya niat jamak takdim, jamak mentakdim asar ini
saya masih punya kesempatan niat jamak takdim dari mulai saya zuhur, sholat zuhur, sampai saya sebelum salam dari sholat zuhur. Umpamanya saya di tengah-tengah sholat zuhur, kemudian terlintas di dalam diri saya, wah lebih baik ini jamak takdim aja, asarnya mau saya jamak. Belum salam dari zuhur, saya bisa nambah di tengah-tengah sholat jamaah takdiman ma'al asar. Pokoknya sebelum salam dari sholat zuhur. Kalau saya sudah salam sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, sudah ada kesempatan lagi saya menjamak asar dengan zuhur. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan yang paling pendapat yang paling kuat, niat jamak takdimnya harus bersama dengan niat zuhur di awal tadi. Jadi bagaimana? Kalau saya mau menjamak sholat asar masuk waktu zuhur bersama zuhur, maka niat saya usolli, waktu saya sholat zuhur niatnya usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Saya sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Kalau di makmum juga gitu. Iya. Kalau Makmum juga seperti itu. imamnya nggak takdim, kita Kalau imamnya tidak takdim, makmumnya mau takdim, ya makmumnya yang niat seperti itu. Ya, saya bisa sholat jamak takdim, tapi imamnya tidak mau takdim, bisa saja. Yang penting saya pada waktu niat sholat zuhur itu, saya hadirkan di dalam niat zuhurnya di sholat yang pertama, niat takdim sholat yang kedua. Usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Atau kalau saya mau memajukan sholat isya ke maghrib, usolli fardhu maghrib jam'an takdiman ma'al isya. Nanti pada waktu saya sholat asarnya, usolli fardhu asri jam'an takdiman. Allahu akbar. Waktu sholat isya'nya, usolli fardhu isya jam'an takdiman. Allahu akbar. Lalu zuhurnya, usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Kemudian selesai salam sholat zuhur, sholat asarnya usolli fardhu asri jam'an takdiman. Yang paling urgent yaitu menghadirkan niat jamak di sholat yang pertama. Kalau di sholat yang pertama ini tidak ada niat jamak, maka saya tidak boleh menjamak sholat yang kedua. Paham maksudnya nih ya? Apa sholat yang pertama? Sholat yang pertama kalau saya majukan asar di zuhur, berarti sholat yang pertama zuhur. Usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asar. Kalau saya niat memajukan sholat isya di maghrib, berarti sholat yang pertama adalah maghrib. Waktu saya niat maghrib, usolli fardhu maghrib jam'an takdiman ma'al isya. Baik, kita lanjutkan. Wal muwalah bainahuma, dan hendaklah sholat yang dilakukan antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, kalau jamak takdim harus mualah. Mualah itu berkesinambungan. Jadi setelah salam sholat yang pertama, setelah salam dari sholat yang pertama, tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Langsung dia bangkit melakukan sholat yang berikutnya. Itu namanya mualah. Kalau dia melakukan kegiatan selain kegiatan yang berhubungan dengan sholat, maka bisa putus jamaknya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan jamak takdimnya, kecuali dia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sholat. Umpamanya salam dari sholat zuhur, ini jamak takdim ya. Salam dari sholat zuhur, kemudian dia harus bertayamum, kemudian melakukan sholat asar, ini boleh-boleh saja. Atau salam dari sholat zuhur, ternyata wudhunya batal, dia harus bangkit wudhu lagi, kemudian melakukan sholat asar, sah-sah saja. Atau dia salam dari sholat zuhur, melakukan sholat sunnah,
diperbolehkan asal sholat sunnah yang sangat ringkas, tidak boleh panjang-panjang. Jadi boleh umpamanya saya takdim sholat asar ke waktu zuhur, saya lakukan qobliyah zuhur 2 rakaat, tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Antara zuhur dengan asarnya itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat dan harus 2 rakaat ringan. Jadi kalau saya mau melakukan qobliyah zuhur 2 rakaat, kemudian sholat zuhur jamak takdim dengan asar, setelah salam sholat zuhur saya boleh melakukan ba'diyah zuhur terlebih dahulu tapi 2 rakaat ringan. Kemudian setelah itu melakukan sholat asar. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah wadawamul udzur. Dawamul udzur, tetapnya udzur terus-menerus, sehingga membolehkan dia melakukan jamak takdim. Udzur itu dari mulai takbiratul ihram sholat yang pertama sampai selesai sholat yang kedua, sampai selesai sholat yang kedua. Ya, jadi kalau udzurnya tidak tetap, umpamanya ketika dia melakukan jamak takdim karena safar, umpamanya karena safar, dia masih berada di sholat yang pertama, tiba-tiba di pertengahan sholat yang pertama dia masuk ke dalam kota, umpamanya dia sholat di atas kendaraan, di tengah-tengah sholat yang pertama tiba-tiba dia masuk ke dalam kota, belum selesai sholatnya yang pertama, maka dia tidak bisa melanjutkan ke sholat yang berikutnya karena udzur menjamaknya itu sudah hilang. Nah, beda kalau udzur jamak takdimnya itu karena hujan, dia tidak harus terus-menerus seperti safar tadi ya. Jadi udzur itu kalau kita mau menjamak karena hujan, pada saat kita takbiratul ihram di rakaat yang pertama, hujan harus ada, hujannya harus turun. Saat salam rakaat pertama, hujan harus turun. Saat takbiratul ihram di sholat yang kedua, hujan harus turun. Kalau di tengah-tengah itu hujannya berhenti, tetap sah sholatnya. Yang penting pada saat saya takbiratul ihram di sholat zuhur, hujannya harus turun. Saya takbir, Allahu Akbar, berhenti hujan. Pada waktu saya mau salam, hujannya turun lagi. Nah, ini saya bisa melanjutkan, bisa jamak takdim sholat asar. Syaratnya ketika saya takbir di sholat asar, Allahu Akbar, hujannya harus tetap turun. Allahu Akbar, begitu takbir sholat asar, hujannya berhenti, tetap sah sholatnya. Tetap sah. Nah, walaupun ada yang menambah lagi syarat jamak takdim ini, diantaranya ada yang menambah lagi sholat yang pertama harus sah. Kalau sholat yang pertama itu tidak sah, maka sholat yang kedua jadi tidak sah, harus diulang semuanya. Kemudian berikutnya adalah jamak takhir. Faslun syurut jamak takhir, jam'it takhir. Jamak takhir berarti lawan katanya jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar atau mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Nah, mana yang lebih afdal, jamak takhir atau jamak takdim? Secara umum jamak takdim itu lebih afdal daripada jamak takhir. Mengapa? Sebab jamak takdim itu menunjukkan sifat giat untuk mendahulukan sholat dari yang lain. Kalau jamak takhir itu menunjukkan rasa malas, menunda-nunda sholat di waktu yang berikutnya, kecuali di beberapa kasus. Umpamanya saya kalau jamak takdim tidak ada jamaahnya, kalau jamak takhir ada jamaahnya. Jamak takhir lebih
lebih afdal, ada di beberapa kasus. Tapi pada umumnya jamak takdim itu lebih afdal daripada jamak takhir. Kemudian jamak takhir. Syarat jamak takhir ini hanya 2. Jadi jamak takhir itu sebetulnya lebih mudah daripada jamak takdim. Karena kalau jamak takhir itu sholat yang pertama waktunya juga sudah lewat, jadi tinggal diakhirkan saja. Kalau jamak takdim, waktu yang kedua kan belum masuk, tapi ditarik ke waktu yang pertama. Makanya syarat-syaratnya lebih banyak. Kalau jamak takhir, syarat-syaratnya ringan, cuma 2 syaratnya. Syarat yang pertama adalah niyatut takhir, waqad bagiya min waqtil ula ma yasauha. Lihat, ini yang paling penting ini ya. Niat takhir sebelum waktu sholat yang pertama itu habis. Ini paling penting. Orang banyak tidak paham. Ya sudah jamak takhir begitu saja. Padahal orang yang mau mengakhirkan sholat, jamak takhir maksudnya, mengakhirkan sholat maksudnya jamak takhir, maka dia harus niat mentakhir sholatnya sebelum waktu sholat tersebut habis. Umpama, kalau saya mau mentakhir sholat zuhur di waktu asar, maka saya harus niat mentakhir sholat saya. Nawait jam'ut takhir sholat zuhur fil asar. Aku niat menjamak takhir sholat zuhurku dengan sholat asar. Niat ini kapan saya ucapkan? Niatnya saya ucapkan di waktu zuhur masih ada. Kalau saya tidak mengucapkan niat takhir, niat mentakhirkan zuhur di waktu zuhur, sampai kemudian terdengar adzan asar, maka saya termasuk orang yang tidak sholat zuhur. Tergolong orang yang tidak sholat zuhur. Kalau saya tahu, saya sengaja, maka saya berdosa. Dan kalau saya kelupaan, lupa ya sudah ada hukumnya. Tapi kalau saya tidak niat mentakhirkan sholat zuhur saya, maka sholat zuhur saya kalau saya lakukan di waktu asar, jatuhnya bukan jamak takhir, tapi sholat roboh. Karena saya di waktu zuhur tidak niat mentakhir sholat zuhur saya. Begitu juga kalau saya mau mengakhirkan atau mentakhirkan sholat maghrib bersama isya, maka sebelum habis waktu maghrib, saya harus niat terlebih dahulu di dalam hati saya niat menjamak takhir sholat maghrib saya bersama isya. Kalau enggak, masuk waktu isya, adzan isya saya belum niat jamak takhir, maka sholat maghrib saya bukan sholat maghrib jamak takhir, jatuhnya qadha, seperti orang yang tidak sholat maghrib. Nah, ini penting sekali, banyak orang yang tidak paham ini ya. Nah, maka ini syarat yang pertama nih ya. Niat takhir ketika waktu sholat yang pertama itu masih tersisa. Nah, ada yang menambah ketika waktu sholat yang pertama itu masih tersisa cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan cukup 1 rakaat. Kalau tersisanya kurang dari 2 rakaat, terkurang dari 1 rakaat, niat akhirnya sudah tidak sah lagi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat, sampai azan asar. Pokoknya sebelum azan asar kamu masih punya kesempatan takhir. Jadi untuk hati-hati kita niatnya di awal. Begitu zuhur, waktu asar masih lama ini, langsung niat. Ya Allah, saya niat jamak takhir zuhur di waktu asar, atau saya niat jamak takhir maghrib di waktu isya, supaya kita tidak tergolong orang yang lalai. Kalau orang yang setiap adzan langsung di kepalanya ini mikir sholat, pasti dia tidak akan
lalai. Tapi kalau orang azan tidak azan juga sama saja, buat dia jawab azan juga tidak pernah. Azan dikumandangkan, dia sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan televisinya, dia pasti akan lalai, lupa. Nah, hukum seperti ini mengingatkan kita untuk selalu ingat dengan sholat. Sebab perintah menjaga sholat ini adalah perintah wajib. Kemudian waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Kemudian wadawamul udri ila tamamits tsaniyah. Nah, uzurnya terus-menerus terjadi sampai sempurna sholat yang kedua. Kalau uzurnya tidak terjadi, maksudnya uzurnya putus sebelum sholat yang kedua itu dilakukan, maka jatuhnya juga sholat qadha walaupun tidak berdosa seperti yang melalaikan tadi ya. Umpamanya ya kita sholat jamak takhir sebelum selesai sholat yang kedua ternyata sudah masuk kotak, ya berarti udurnya hilang, umpamanya sholat di atas kendaraan. Atau yang sering terjadi begini, niat jamak takhir, saya niat jamak takhir di waktu zuhur, di luar kota saya niat jamak takhir. Ternyata prediksi saya sholat asarnya nanti masih di luar kota. Ternyata tahu-tahu saya bangun, loh sudah masuk ke dalam kota. Mobil saya sudah sampai ke dalam kota. Padahal saya tadi sudah terlanjur niat mentakhir zuhur di asar. Ternyata azan asar saya sudah ada di kota, belum sempat saya melakukan sholat zuhur asar secara jamak takhir. Kalau di dalam kota kan tidak bisa saya jamak takhir. Berarti bagaimana? Berarti udzur perjalanan itu hilang. Berarti saya tidak bisa jamak takhir lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, kamu sholat zuhur qadhaan dan setelah itu sholat asar walaupun tidak berdosa. Karena kamu tadi niat jamak takhirnya sudah di luar kota. Nah, bisa dipahami ini ya. Saya kira itu. Kemudian sholat jamak takhir ini tidak harus didahulukan sholat pertamanya, tidak ada syarat itu. Kalau jamak takdim, sholat pertama harus didahulukan dari sholat kedua. Tapi kalau jamak takhir, boleh kita mendahulukan sholat yang kedua dari sholat yang pertama. Alasannya kemungkinan besar ketika kita melakukan sholat yang kedua itu pasti bersama orang-orang yang sholat berjamaah. Sholat zuhurnya bisa ditunda setelah itu. Nah, umpamanya saya mentakhir sholat zuhur di asar, di rest area atau di masjid di luar kota. Ternyata masuk masjid orang semua sedang sholat asar. Mana yang harus saya lakukan? Ya kamu sholat asar terlebih dahulu supaya sholat asarnya tidak ketinggalan berjamaah, kecuali kalau kamu punya jamaah zuhur dan asar. Nah, walaupun sholat asarnya bisa didahulukan dari zuhur, tetap ulama berpendapat masih lebih afdal kalau kita tetap mendahulukan sholat zuhur. Nah, begitu juga kalau kita mentakhir sholat maghrib ke isya, kita boleh melakukan isya dulu baru maghrib, walaupun yang paling utama tetap mendahulukan maghrib baru kemudian sholat isya. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim kita dahulukan sholat yang kedua tidak sah. Nah, sholat yang pertama, yang kedua jadi tidak sah karena harus didahulukan yang kedua. Kemudian di dalam jamak takhir ini, setelah kita melakukan sholat yang pertama atau sholat yang kedua, kita boleh melakukan kegiatan apapun kemudian melanjutkan lagi jamaknya. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim ada syarat mualah.
Mualah itu begitu kita salam sholat yang pertama, kita tidak boleh melakukan kegiatan, langsung lakukan sholat yang kedua. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh pergi ke dapur, langsung lakukan sholat yang kedua. Kalau jamak takhir boleh. Umpamanya saya mentakhirkan duhur di waktu asar, saya lakukan sholat duhur. Setelah salam sholat duhur, saya pergi dulu ke dapur, lihat cek apa, kemudian saya lakukan sholat asar. Boleh atau tidak? Boleh. Sebab sholat duhurnya kan sudah lewat. Sholat asarnya di waktunya, sholat duhurnya waktunya sudah lewat. Sholat asarnya di waktunya, jadi tidak perlu syarat mualah. Kalau jamak takdim, sholat asarnya belum masuk waktu. Nah, jadi perlu syarat mualah. Nah, saya kira ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas syarat qasar. Wah, ini sampai ketemu tahun 2024 belum selesai ya. Dari tahun 2000 berapa ini? Karena waktunya sedikit ya, habis maulid. Tapi tidak apa-apa, sedikit-sedikit insya Allah. Yang penting kita paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tasir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw tiratin aw sobbah wal muslimina ajma amin Rabbi isma' fadlan wa julan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli a'ta bi kulli suri bil mustafa rasuli a'ta bi kulli suri bil mustafa rasuli a'ta bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adata sisruhi walhamdulillahi alladhi wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi